ابو محذورہ مؤذن۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ان سے روح بن عبادہ نے، ان سے ابن جریج نے، ان سے عبدالعزیز بن عبد المالک ابن ابی محذورہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہیں عبداللہ بن محیص نے بتایا، اور یہ عبداللہ یتیم تھے اور ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں پلے بڑھے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئی۔ روانگی سے قبل انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے کہا، شام کے لوگ مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں پوچھیں گے تو میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ یوں بیان کیا، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حنین کی جانب نکلا۔ ہم راستے میں تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حنین سے واپس آتا ہوا راستے میں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان پڑھی۔ ہم نے کچھ فاصلے سے اذان کی آواز سنی۔ ہم راستے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ہم نے اذان سن کر اس کے الفاظ کو مذاق اور استہزاء کے طور پر دہرانا شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آواز سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس کی آواز بلند تھی؟ یہ سن کر سب نے میری طرف اشارہ کر دیا اور وہ اس معاملے میں سچے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کو جانے کی اجازت دے دی مگر مجھے پابند کر دیا۔ پھر حکم دیا، اٹھو اور اذان پڑھو۔ میں حکم سن کر اٹھا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے زیادہ مجھے کسی چیز سے نفرت اور عداوت نہ تھی۔ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا وہ بھی مجھے ناپسند تھی۔ بہرحال میں اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کی کلمات سکھائے اور فرمایا، اب بلند آواز سے کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی مرہمت فرما دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر وہ ہاتھ میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لائی اور میرے پیٹھ اور کلیجے پر پھیرا، پھر میرے ناف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے اور تیرے اوپر اپنا فضل و کرم کرے۔ اب میرے قلبی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مکے میں مؤذن مقرر فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، میں نے تجھے حرم مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ اب میرا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یوں بھر گیا تھا کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ تھی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عامل مکہ عتاب بن اسید کے پاس آیا اور انہیں پورا واقعہ سنایا۔ چنانچہ اس وقت سے میں اذان کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ سنن البیہقی میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان کے پوتے اور پھر پوتے سب مسجد حرام میں اذان دیا کرتے تھے۔